اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین توفہ یا علی مدد السلام علیکم۔ ٹی وی پر بیٹھ کر ایک شخص جب اس کا کوئی بس نہیں چلا حق کے خلاف تو وہ سراسر باطل کہتا گیا، بدگوئی کرتا گیا۔ جب دلیل نہیں بچتی تو زبان درازی ہی بچ جاتی ہے۔ جو خود تعظیم کے لائق نہیں ہوتے وہ دوسروں کے لیے توہین کا سوچا کرتے ہیں۔ الزامات لگائے گئے ہیں مذہب حقہ پر، فقہ جعفریہ پر، مذہب شیعہ، مذہب اہل بیت یعنی کامل اسلام پر، جسے ولایت علی کے ساتھ مانا گیا ہے مکمل دین۔ اس بےہودہ شخص کے بیانات سن لیجئے، اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں۔ جوائن کیا سید شہباز اصفہانی صاحب نے، ہم کو ویلکم بیک کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مطلقہ اسلام میں ایک وقت میں ایک ضرورت کے تحت اس کا جواز شریعت نے پیش کیا، بعد وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت وہ مطلب حرام کرا دی گیا، اسے منع کر دیا گیا۔ جو انہوں نے نسائی کی روایت پیش کی ہے کہ ہم متع کرتے تھے، پہلے متع تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ ایسے ہی کھلونے کی طرح یا ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو پھینک دیں، یقیناً اس وقت جو معاملہ جائز تھا اور وقتی طور پہ جائز تھا اس پر تو الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کی تعریف میں یہ ہے کہ اس میں دوام کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہمیشہ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اسی میں انسانوں کی عزت اور آبرو بھی ہے۔ یہ وقتی طور پر اس کو کھلونا بنانا تو تھوڑا ٹائم اس کو استعمال کیا، نیت کرنی ہوگی جی نیت نہیں، نکاح کی تعریف میں یہ ہے جو اسلام نے نکاح باقی رکھا ہے اس کے اندر نیت ہمیشگی دوام ضروری ہے، ورنہ تو انسان اس کو استعمال کرے اور اس کو پھینک دے۔ جس طرح سید صاحب فرما رہے ہیں یہ بات جو ہے نا یہ محل نظر ہے۔ پہلی بات یہ کہ مطلقہ اسلام میں ایک وقت میں ایک ضرورت کے تحت اس کا جواز شریعت نے پیش کیا، بعد وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت وہ مطلب حرام کرا دی گیا، اسے منع کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بھی عورت کو کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے میں آپ کے ساتھ مطلب وقت گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ اس کے بعد اس کو جائے گا کہ یہ پیسے لو جو تم نے میرے اور آپ کے درمیان طے ہیں، اور اس کو مطلب آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ پیسے کہیں گے نہیں مار نہیں، وہ تو ویسے اجرت ہے نا، زنا کی اجرت ہے۔ دوسری بات ہے کہ متع دورہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی تشیع کی کتابوں میں متع دورہ کا مطلب یہ ہے ایک ہی وقت عورت کے ساتھ گینگ ریپ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جی، مطلب ایک مرد پھر دوسرا مرد پھر تیسرا، 10 مرد ایک وقت میں عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ کتاب میں یہ ساری تشیع کی ساری جتنی فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ایک دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں، کس بات میں وہ طلاق دے گا، سوچنے کی بات ہے نا۔ 3 دن کے بعد میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنا ہے، لفظ سے طلاق تو نہیں بولے گا نہ، اس پر عدت ہے۔ سوری میں عرض کروں نکاح مسیات جو ہے پھر ان کا مسیات تو یہی ہے نا کہ پھر میں عرض کرتا ہوں اس میں عدت بھی نہیں، مطلب متع کی صورت میں عدت بھی نہیں ہے، عدت نہیں ہے۔ اگر مثلا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ اس کی وارث بھی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے جی، اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو زنا اور بدکاری ہے۔ لیکن یہ اہل حدیث کے مطلب اگر ہم کانسیپٹ کو دیکھیں تو یہ نکاح متع جو ہے یہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام میں کہیں، اسلام میں نکاح لیکن دیکھیں وہ اہل تشیع تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، ساری دنیا اس کو قبول کرے یا ساری دنیا اس کو راضی، یہ مسئلہ انسانوں کا نہیں ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک بات ہے کہ ایک وقت تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ متع تھا اور اس کے بعد منع کر دیا گیا۔ اب منع کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، آپ نے بندوں کے میرے بندوں یہ کام کرو، میرے بندوں یہ کام نہ کرو، یہی تو اسلام ہے۔ منع کرنا کیا قرآن میں ہے جی؟ اس کا منع کرنا کیا قرآن میں نہیں، منع تو حدیث میں ملتا ہے جی، حدیث میں متواتر حدیثیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری کی ساری امت مشرق مغرب شمال جنوب جتنے بھی مسلمان ہیں پہلے اور بعد کے سوائے شیعہ کے اس روئے زمین پر متع جیسا عمل کوئی بھی جائز۔ آپ نے سن لیا۔ اب یہاں ایک بات اس نے یہ تسلیم کر لی کہ واقعتاً متع خدا نے حکم دیا تھا لیکن بند کیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا۔ جب پوچھا گیا کہ حرام کیوں ہو تو کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ جب اینکر نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں کہیں ہے کہ حرام ہے، کہتا ہے نہیں حرام نہیں ہے۔ اور جب حدیث پوچھی گئی تو کہتا ہے حدیث متواترہ موجود ہیں۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ جو چیز بند ہی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہو رہی ہے اس کے متعلق حدیث کہاں سے لائے ہو؟ اگر رسول اللہ کے دور میں بند ہوتی تو معلوم ہوتا کہ کوئی حدیث تھی، اور کبھی رسول اللہ قرآن کے خلاف کچھ کہتے ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ راوی کا جھوٹ ہوتا ہے، رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب تم یہ کہہ چکے ہو کہ قرآن میں ہے اور قرآن میں حرام بھی نہیں ہے تو کس نے اسے حرام کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ ثانی متع کو بند نہ کرتا تو زنا کے دروازے نہ کھلتے، تو پھر یہ حکم خدا تو نہ ہوا نا، یہ تو کسی اور نے بند کر دیا۔ اسے شریعت کا مسئلہ تو آپ نہ بنائیے۔ آپ کو تمیز نہیں ہے اسلام کی احکام خدا کی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تفسیر مظہری میں یوں ہے کہ خیبر میں جب کئی دن گزر گئے تو چند لوگوں نے آ کے، چند اصحاب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ بس جن عورتوں سے تم متع کرو تو تم انہیں اجرت دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے،
یہ کسی کاذب کی روایت نہیں ہے۔ اب قرآن سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا۔ اللہ کے حرام کو رسول اللہ بھی حلال نہیں کرتے اور اللہ کے حلال کو رسول خدا بھی حرام نہیں کرتے۔ اور علی سے بڑا عادل کون تھا؟ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال ہے، کس چیز کو ہونا چاہیے اور کس چیز کو نہیں۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں جو اب بھی ہمارے مدرسوں میں ہے، جو ہمارے لیے تھی، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے ہے، جہاں بھی جائیں وہاں یہی ہے کہ اس کے لیے شرائط ہیں، حدود ہیں خدا کی طرف سے۔ جو لڑکی متع کرتی ہے وہ کماری ہے تو مکروہ شدیدہ ہے، صرف مکروہ ہی نہیں، حرام کے قریب تک اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ بیوہ کے لیے ہے، اور وہ اگر متع کر لے تو متع کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ اس عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ پھر کسی سے متع نہیں کر سکتی۔ یہ حدود ہیں۔ اور یہ برے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا خدا نے گینگ ریپ کا کہا تھا؟ کیا خدا نے کسی برائی کا، بے حیائی کا رستہ کھولا ہے؟ خدا پہ الزام لگا رہے ہو، خدا کے دین کو برا کہہ رہے ہو۔ یہ پاکیزہ دین ہے، یہ بلند دین ہے، تمہیں اس کی سمجھ ہی کتنی ہے؟ اب ذرا تم بتاؤ حلالہ کس آیت میں ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ تمہاری اپنی تخریب کاریاں ہیں۔ جب تم کسی حقیقت کا جواب نہیں دے پاتے تو تمہارے پاس یہی چیزیں بچ جاتی ہیں۔ والسلام یا عالم